محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب لڑکا رات کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا تھا کیونکہ اس کے جھونپڑے میں بجلی نہیں تھی۔ امیر زادوں نے اپنی گاڑی سے اس پر کیچڑ اچھالا اور اس کی کتابیں گیلی کر دیں۔ لڑکا خاموشی سے آنسو صاف کرتا رہا۔ برسوں بعد ملک کے سب سے بڑے سائنسی ایوارڈ کی تقریب ہو رہی تھی، جہاں وہ امیر زادے بھی موجود تھے۔ جب دنیا کے سب سے کم عمر اور نامور سائنسدان کو اسٹیج پر بلایا گیا تو ان امیر زادوں کے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ میں آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب میری سیکرٹری نے آ کر مجھے اس طالب علم کے بارے میں آگاہ کیا تھا جس کا انتظار میں 5 دن سے کر رہا تھا۔ میں جس عہدے پر فائز تھا، کبھی بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی ایسے بچے کے لیے نیچے نہیں گیا تھا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا تھا اور فوراً لفٹ کی طرف بڑھا تھا۔ میں لفٹ کے پاس پہنچا لیکن لفٹ اوپر جا چکی تھی۔ آنے میں کچھ دیر ہو سکتی تھی اور مجھے اس بات کا خوف تھا جو بچہ پورے 5 دن کے بعد میری اپیل پر آیا ہو کہیں ذرا سی دیر ہونے پر چلا نہ جائے۔ اس لیے میں نے سیڑھیوں کا انتخاب کیا تھا، حالانکہ میں کبھی بھی سیڑھیوں کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی میں 2 سیڑھی اترا، سامنے وہ بچہ مجھے چڑھتا ہوا نظر آیا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 18 برس تھی، لیکن وہ میرے لیے ایک معصوم پھول ہی تھا۔ میں نیچے اتر کر اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ میرے بلاوے پر وہ چلا آیا۔ جبکہ وہ کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا، میں اس کی شرمندگی زائل کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر اسے اوپر لے آیا تھا اور اسے اپنا آفس دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو، سب چیزیں آسانی سے نہیں ملتی، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے تمہاری محنت دیکھی ہے، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے آفر کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، آج سے پہلے میں کبھی بھی کسی کے لیے اتنا ایکسائٹڈ نہیں ہوا جتنا میں تمہارے لیے ہو رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے، اس عمر کے نوجوانوں کو اپنے آفس کے پاس سے گزرنے والوں کی اجازت بھی نہیں دیتا، لیکن تم پہلے ہو جسے میں خود بلا رہا ہوں اور اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تم میری کمپنی کے پہلے ایسے امپلائی ہوں گے جس کی عمر صرف 18 سال ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ تھوڑا پرسکون ہو سکے، لیکن وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہچکچا کر بولا، آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ کی یہ باتیں مجھے ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند نہیں آیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شاید یہ اس کی پہلی ایسی نوکری تھی جس کی وجہ سے وہ گھبرا رہا تھا۔ میں اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر بولا، کچھ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں سمجھاؤں گا اور تمہاری اس غلطی سے میں بھی کچھ سیکھوں گا۔ میں ایسا بالکل نہیں ہوں جو آنے والے نئے امپلائی کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ تم اندر چلے آؤ۔ میں اسے اب آفس میں اپنے لے آیا تھا۔ میرا شاندار آفس دیکھ کر اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ میں اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، آج سے پہلے کبھی اس طرح کی کمپنی میں نہیں گئے۔ وہ سر نفی میں ہلا کر گیا، کبھی بھی نہیں گیا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اس طرح کی کمپنی میں نہیں گئی۔ وہ سر نفی میں ہلا کر بولا، کبھی نہیں گیا، کیونکہ میں نے آج سے پہلے کچھ جگہوں پر نوکری کی ہے، ایک جنرل سٹور اور بلاک وغیرہ بلڈنگ پر چڑھائے ہیں۔ میں فوراً سے بولا تھا، تقریباً کتنے بلاک تم نے چڑھائے ہوں گے؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سر جھکا کر ہلکی مسکراہٹ سے بولا، کبھی گنتی نہیں کیے، مگر ایسا ہوتا تھا کہ 500 بلاک جو تیسرے مالے تک چڑھانے ہوتے تھے، اس کے بدلے میں مجھے 1000 روپے یا پھر 500 مل جاتے تھے۔ اس کی بات سن کر میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی جسامت کوئی خاص نہ تھی، بس نارمل سی تھی۔ میں بے اختیار بولا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ اتنے بلاک چڑھانے پر صرف یہی پیسے ملتے تھے؟ وہ سر ہاں میں ہلانے لگا تھا۔
مجھے اندر ہی اندر نہ جانے کیوں پہلی بار تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ شاید اتنی کم عمری میں ایسا کام کرنے کے بارے میں اور میری اولاد یا میرے بھائی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ آج کل ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تم گھبراؤ نہیں اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ تم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو۔ اب تمہیں محنت کرنی ہے اور اپنا نام بنانا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ جبکہ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، سر آپ مجھے نوکری دیں گے، میں اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ میں اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ اس کا بات کو گھما دینا مجھے اندر تک چبھا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کے بابا سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ چند لمحے خاموشی تھے، ہم دونوں کے درمیان حائل رہی، اور پھر میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا یہ بتاؤ تم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہو؟ مطلب تمہاری انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی وہ گاڑی میں نے دیکھی ہے جو تم نے بہت ہی بہترین طریقے سے بنائی ہے، کیا تم مجھے تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ جبکہ وہ اب مجھے اس کی بیٹری سیل وغیرہ تار وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن دینے لگا تھا۔ میں بہت غور سے سن رہا تھا، جس طرح وہ ہر بات میں لاجک دے رہا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک تار اگر دوسرے تار سے مل جائے تو بلاسٹ ہو سکتا ہے، اگر اسی تار کو ہم تیسرے تار سے جوڑ دیں تو گاڑی چل سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دوسری ڈیوائس کو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ایک 18 سال کا بچہ سائنس کے پروڈکٹ کے بارے میں اتنی آسانی سے بات کر رہا تھا کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں فوراً سے بولا، 12ویں کا رزلٹ آ چکا ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے A1 گریڈ حاصل کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں۔ جبکہ میں حیران رہ گیا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کوئی بیک بینچر ہوگا، لیکن اس کا رزلٹ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی کمپنی میں رکھ لیا تھا، پورے 50,000 روپے کی سیلری دے کر۔ اتنی رقم سن کر اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے اس کو بونس اور باقی میڈیکل کے خرچے کا بھی بتایا کہ یہ بھی ہم اٹھائیں گے، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بلکہ بہت ایمانداری سے کام کروں گا، آپ کی ہر ایک بات مانوں گا۔ جبکہ میں فوراً بولا، تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے آدھے دن کا ریلیف بھی ہوا کرے گا، میں تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ دلا رہا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بے اختیار میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میں یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں، لیکن میں آپ کا قرض دار ہوں اور ایک دن یہ قرض ضرور اتاروں گا۔ جبکہ میں نے آگے بڑھ کر اسے زمین سے اٹھا لیا تھا اور گلے سے لگا کر اسے حوصلہ دیا تھا کہ تم اکیلے نہیں ہو، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہوں۔ جبکہ وہ کافی متاثر ہوا تھا۔ آدھا گھنٹہ میں نے اس سے بات چیت کی تھی، سیلری وغیرہ فکس کی تھی اور اسے یونیورسٹی کے حوالے سے بھی معلومات دی تھی۔ ابھی ایڈمیشن نہیں ہو رہے تھے، تقریباً کوئی 15 دنوں کے بعد ایڈمیشن شروع ہونے والے تھے۔ میری باتیں سن کر وہ راضی ہو گیا تھا اور پھر کل آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی تھی اور لیپ ٹاپ کھول کر کام کرنے لگا تھا۔ جب کیبن کے دروازے پر دستک دے کر میری سیکرٹری اندر آئی تھی، چہرے پر حیرانگی، آنکھوں میں سوالیہ نشان لیے وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ نے اتنی بڑی پوسٹ کے لیے ایک 18 سال کے دھان پان سے لڑکے کو منتخب کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے آگے جا کر پروجیکٹ کتنے اہم ہونے والے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ کام کرے گا تو باقی کے ٹیم ممبر اعتراض کریں گے، اور اگر کلائنٹ کو اعتراض ہو گیا یا پھر اس نے کام خراب کر دیا
ہم کیا کریں گے؟ آپ ایسے کیسے کسی بھی راہ چلتے شخص کو نوکری دے سکتے ہیں؟ اور اتنی بڑی پوسٹ! سیکٹری کی بات سن کر انجانے میں ہی میرے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا تھا، مگر آج اس کی باتیں مجھے بلا وجہ تحش دلا چکی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس کمپنی کا باس میں ہوں یا آپ ہیں محترمہ؟ آپ بتائیں گے مجھے؟ میری بات سن کر وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بولی، سر، میرے کہنے کا مطلب آپ کی توہین کرنا نہیں تھا۔ دراصل میں صرف پروجیکٹ کے حوالے سے پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کی بات کاٹ کر بولا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان ہونے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ یہ کمپنی میری ہے، پروجیکٹ میرے ہیں۔ نقصان ہوگا اگر تو مجھے بھی ہوگا۔ آپ کی سیلری آپ کو وقت پر مل جائے گی۔ آئندہ کے بعد آپ میرے فیصلوں پر اس طرح سے انگلی نہیں اٹھائیں گی۔ جو کرنا ہوگا میں کروں گا۔ میری کمپنی کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نہیں، یہ بتانے کی اجازت میں کسی کو بھی نہیں دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کافی شرمندہ ہو گئی تھی اور سر جھکا کر معافی مانگتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لے کر دوبارہ نظریں لیپ ٹاپ پر جمائی تھی، لیکن اب دھیان بھٹک چکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور میں ایک ہفتہ پیچھے چلا گیا تھا۔ کچھ دنوں سے میں ایک ایسے ورکر کی تلاش میں تھا جو میرے پروجیکٹ کو چار چاند لگا دے۔ میرے پاس کافی سائنسدان موجود تھے، میرے پروجیکٹ پر کام کرتے تھے اور اسے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے تھے۔ کتنے ایسے پروجیکٹ تھے جو باہر ممالک اور اپنے ملک میں بھی بہت ترقی کر رہے تھے، لیکن میں ایک ایسا انسان اپنی ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا جو مجھے بہت سارے فائدے دے۔ لیکن بہت سارے انٹرویو کرنے کے بعد مجھے کوئی ایسا ایکسپیرئنس انسان نہیں ملا جو مجھے واقعی فائدہ پہنچائے۔ معمول کے مطابق رات کے 10 بجے میں اپنے کمرے میں ہر کام سے فارغ ہو کر ویڈیو سکرول کر رہا تھا جب میری نظر ایک لڑکے پر گئی جو روڈ کی لائٹ کے نیچے بیٹھا پڑھ لکھ رہا تھا۔ اسے ایک ولاگر نے جا کر سوال کیا تھا کہ یہ رات کو اتنی دیر تک یہاں بیٹھے کیا پڑھ لکھ رہے ہو؟ اور وہ بہت سادگی سے بولا تھا، میں طالب علم ہوں اور اپنا سبق یاد کر رہا ہوں، اور پاس ہی پچھلی بستی میں ہماری جھونپڑی ہے۔ وہاں پر لائٹ وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی بالکل بھی کوئی روشنی کا انتظام ہے، اس لیے میں کچھ قدم چل کر یہاں آتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ اس وقت لڑکے نے اپنی کارکردگی یعنی وہ چھوٹی سی گاڑی دکھائی تھی جو اس کے اشارہ کرنے پر چل رہی تھی اور اتنے بہترین طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اگر اس میں پیسہ لگتا وہ واقعی مارکیٹ میں بہت اچھے ریٹ میں چلی جاتی۔ میں نے فوراً کمنٹس وغیرہ پڑھنے کے لیے کھولے تھے تو لوگ اس پر عجیب عجیب تبصرے کر رہے تھے کہ ایسے ولاگر کو خود اپنی آدمی بٹھا کر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ویوز لیتے رہتے ہیں، یہ ان کے روز کا کام ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں جب میں نے ویڈیوز دیکھی اور اس میں اس لڑکے کی آنکھیں دیکھی جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی بات نے مجھے تھوڑا بہت چونکنے پر مجبور کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے میں اس ویڈیو کو بار بار دیکھتا جا رہا تھا۔ اس لڑکے سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں نے ایڈریس نکالا تو اتفاقی طور پر ایڈریس میرے اپنے ہی شہر کا تھا۔ اگلے دن میں گاڑی لے کر رات کے اسی وقت اسی روڈ پر جا پہنچا اور اس ولاگر کی ویڈیو سچی ثابت ہوئی۔ وہ لڑکا یعنی جسے آج میں آفس میں نے انٹرویو لیا تھا، وہ واقعی وہاں پر بیٹھا پڑھ لکھ رہا تھا۔ میں خود کو اس کے پاس جانے سے روک نہیں پایا تھا۔ میں قریب پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا اور فوراً سے بولا، میری کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا؟ پہلے ہی میرا بہت مذاق بنا ہے، خدا کے لیے میں کسی یہاں صرف پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرا ارادہ کسی کی تکلیف کا باعث بننا نہیں ہے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واقعی اپنا سامان لے کر کھڑا ہونے والا تھا، جبکہ میں بولا، فوراً سے میری بات سنو،
میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں اور موبائل فون بھی گاڑی کے اندر موجود ہے. میں تم سے 2 گھڑی بات کرنا چاہتا ہوں. کیا میں تمہارے برابر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میری بہترین گاڑی اور اس گاڑی کے ساتھ گارڈز اور میرے لباس کو دیکھ کر وہ لڑکا تھوڑا سا ہچکچایا تھا، مگر سر واپس ہلا کر بیٹھ گیا تھا. میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش رہے اور پھر میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جو گاڑی تم نے بنائی تھی اس ویڈیو میں جو تم اس کو دکھا رہے تھے، وہ تم نے اکیلے بنائی تھی یا پھر کوئی ساتھی تمہارے ساتھ تھا؟ میری بات سن کر وہ بولا، آج کے دور میں اپنا کوئی جھوٹا پانی نہیں دیتا. میرا ساتھ کون دے گا؟ کیوں دے گا؟ مجھے ایسے پروجیکٹ بنانے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں کمپیوٹر سائنس کا انتخاب کیا ہے. کمپیوٹر میں ہمیں بہت ساری چیزیں کالج میں سکھائی جاتی ہیں. ابھی تو میرا خیر ابھی انٹر مکمل ہوا ہے. اب میں گریجویشن کروں گا، 2 سال کالج کے اور باقی اگر نصیب ہوا 2 سال یونیورسٹی کے. ہو سکتا ہے مجھے کالج کی طرف سے اسکالرشپ مل جائے. میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھے اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا جائے. میں زندگی میں بہت کامیاب ہونا چاہتا ہوں. جبکہ میں اس کی بات سن کر فوراً سے متاثر ہوا تھا اور اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، کیا تم میری کمپنی میں نوکری کرو گے؟ تمہارا ہر خواب پورا ہو جائے گا. تمہیں اسکالرشپ کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا، بلکہ تم اپنے ہی بل بوتے پر ایڈمیشن لے سکتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق یونیورسٹی منتخب کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہو. لیکن بس تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی. میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سر جھکا کر بولا، میں نے صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس اچھے کپڑے ہیں جو آپ جیسے آدمی کے سامنے پہن کر بیٹھوں، اور نہ ہی میرا کوئی اچھا بیک گراؤنڈ ہے. اس کی باتیں سن کر مجھے بالکل بھی حیرانگی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی برا لگا تھا، بلکہ میں ایک بار پھر متاثر ہوا. وہ لڑکا کس قدر سچ بولنے والا انسان تھا. میں نے صرف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتنا بولا تھا کہ تم ایک دفعہ میری کمپنی چلے آؤ. تمہیں میری طرف سے کوئی مایوسی نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں بہت کچھ ملے گا. اس کے بدلے میں صرف تمہارے ایمانداری سے کام کرنا ہوگا. میں تمہارا انتظار کروں گا. کسی بھی شخص کو میرا کارڈ دکھاؤ گے، تمہیں ایڈریس پتہ چل جائے گا. اور ہاں، یہ کچھ پیسے رکھو. میں نے اپنی جیب سے نکال کر 3,000 روپے اس کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ وہ فوراً سے بولا، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، آپ مجھے اس طرح پیسے نہیں دیں. میں محنت کی کماتا ہوں. جبکہ میں سر نفی میں ہی لا کر بولا، یہ بھیک نہیں ہے، یہ ایڈوانس ہے. اگر تم نے میرے پاس نوکری کی، یہ ایڈوانس میں تمہاری سیلری سے کاٹ دوں گا. میں تمہیں جب بھی میرے پاس آنا ہوگا تمہارا کرایہ لگے گا. اگر مجھے پتہ نہیں تم کس طرح بھیجو گی اور لوکل سواری کا کیا کرایہ ہے، اتنے میں پیسے میں دینا چاہتا ہوں کہ تم بآسانی میرے پاس آ جاؤ. تمہارے پاس کرایہ وغیرہ کا بہانہ نہ ہو. بے شک میں بہت زیادہ امیر کبیر تھا. دنیا جہاں کی دولت میرے پاس موجود تھی، لیکن زندگی کا تجربہ بھی تھا. انسان کہاں کہاں ذلیل و خوار ہوتا ہے، اسے کیسی کیسی ضرورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی تھا. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی. میں اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا. مجھے اس لڑکے کا شدت سے اگلے دن انتظار رہا تھا، لیکن وہ نہیں آیا. میں نے اگلے دن بھی انتظار کیا، وہ تب بھی نہیں آیا، اور آج وہ 5 دن کے بعد آیا ہے. جیسے دیکھتے ہی میری رنگت کھل گئی، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ میں کسی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا. ورنہ آج تک میرے کتنے بھی ملازم مجھے امپریس کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن میں آج تک کسی سے متاثر نہیں ہوا تھا. میں اب ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آیا تھا اور واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. لیکن میرا دل کہتا تھا کہ لڑکا مجھے فائدہ دے گا، اور یہ صرف میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا بلکہ آنے والے وقت کے لیے
بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی اور پھر میں کام وغیرہ بند کر دیے، کیبن سے باہر آیا تھا۔ میرے سیکٹری اپنا سامان گھڑی بیچ رہے تھے جب اچانک میرے دل میں عجیب سی ندامت ہوئی تھی۔ میں نے بے مقصد اس لڑکی کو ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ وہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ فوراً ادب سے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، بسمہ نور، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بلا وجہ آپ کو آج بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ دیا ہے۔ حالانکہ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس لڑکے سے مجھے ایک عجیب سی محبت محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کے جیسا۔ آپ نے جب اس کے بارے میں اس طرح سے گفتگو کی، مجھے بہت برا لگا۔ اسی وجہ سے میرے منہ سے آپ کے لیے برے الفاظ نکل گئے، لیکن میں اپنے الفاظوں پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میری عادات میں شمار تھا، میں کبھی غرور نہیں کرتا تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے اتنا نوازتے تھے۔ میری بات سن کر وہ بولی، نہیں نہیں سر، پلیز اس طرح معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہیں کریں۔ مجھے بھی بعد میں احساس ہوا تھا کہ ہم کبھی بھی اس طرح کسی کو بنا جانچے اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں بول سکتے۔ میں اپنی باتوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ خیال کروں گا کہ اس طرح سے برا بھلا کسی کو بھی نہ بولوں۔ جبکہ میں سر کو ہلکی سی جنبش دیکھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ آج میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھا، کیونکہ میں جو چاہ رہا تھا وہ مجھے مل چکا تھا۔ ابھی میں ڈرائنگ روم عبور کرتا جب مجھے چھوٹے بھائی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس کے 3 دوست ساتھ بیٹھے کسی ویڈیو کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ مجھے اسجد کے یہ دوست بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ ان کے ساتھ رہ کر میرا بھائی کافی بدتمیز ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اسجد کھڑا ہو گیا تھا، وہ یقیناً ڈر چکا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، بھائی یہ دونوں جا رہے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے ہے؟ آپ کب آئے؟ جبکہ میں اندر ہی آ گیا تھا اور اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولا کہ گھر میں دوستوں کو لانا منع نہیں ہے، لیکن جب مرد اور عورتوں کے لیے الگ الگ پورشن تیار کیے گئے ہیں اور خاص کر دوستوں کے لیے الگ الگ کمرہ مختص کیا گیا ہے، تو میرا نہیں ہے کہ تمہیں لڑکوں کو خاص کر ڈرائنگ روم میں بٹھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی عزت اور احترام نہ ہو، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ بہن بیٹیوں والا گھر ہے۔ تم خود اپنے بیٹے کی لپائی کرو گے، پیش کرو گے تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ گھر کے مرد کو باوقار اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ تمہیں نہیں معلوم ان کی نظریں کیسی ہیں، ان کے دل و دماغ میں میری بیٹی کو لے کر کیا کیا چل رہا ہے۔ تمہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ غیر مرد گھر سے باہر ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ میری بات سن کر اسجد کے چہرے پر نا اتفاقی آ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ بلا وجہ بات کو بڑھاتے ہیں۔ اس گھر میں ہر ایک کو مجھ سے مسئلہ ہے۔ میرے دوست گھر کے اندر آ جائیں، گھر سے باہر رہیں، آپ کو مجھ سے مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ اور ہم کون سا گھر کی عورتوں کے سامنے بیٹھ کر رہے ہیں، یہ گھر کی عورتیں ہمارے سامنے چل پھر رہی ہیں۔ یہ لوگ ڈرائنگ روم کے اندر ہی کسی کو لے کر باہر سے نہیں گیا تھا، اور جو باتیں آپ نے مجھے بتائی تھیں کر رہے ہیں، یہ اکیلے بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ میرا خون کھول چکا تھا، مگر میں ضبط کے خون پیٹ رہا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ ابھی اس کے ساتھ دوست موجود ہیں۔ میری نظر اچانک اس کے دوست کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر گئی۔ اسکرین پر نظر آنے والے لڑکے کو دیکھ نہ جانے کیوں مجھے ایک قدم اس کی طرف دوست کی طرف بڑھے تھے، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔
اس کے دوست مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگ گئے تھے، جبکہ میں فوراً سے بولا، دکھاؤ کیا دیکھ رہے تھے اور کیوں ہنس رہے تھے؟ جبکہ اسد فوراً سے بولا، بھائی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو چھوٹی چھوٹی بچی کو اتنا پریشان اور عقیدت کے ساتھ کر رہے ہو؟ سخت نظر اسد پر ڈالی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دوست نے میرے ہاتھ پر تھیلی پر موبائل فون رکھ دیا۔ میں نے ویڈیو شروع سے چلائی تو اگلا لمحہ میرے اوسان خطا کر چکا تھا۔ میرا بھائی گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے دوست کھڑے ہو کر ہنس کر ویڈیو بنا رہے تھے۔ یہ ویڈیو اسی روڈ کی ہی تھی جہاں پر وہ لڑکا لائٹ میں پڑھتا لکھتا تھا۔ یہ لوگ ہنستے ہوئے اس پر کیچڑ اچھال کر آگے بڑھ گئے تھے۔ میں نے حیران نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا جبکہ وہ کچھ کہتا جب اچانک میرا ہاتھ اٹھا تھا اور میری انگلیاں اس کے گال پر نشان چھوڑ گئیں۔ میں اس کا بازو تھام کر بولا، کیا تماشا ہے یہ؟ ایسے کیسے تم ایک معصوم بچے کے ساتھ یہ مذاق کر سکتے ہو؟ کسی کی بے بسی کا مذاق اڑانا تمہارے لیے مزہ ہے؟ میری بات سن کر اس کے دونوں دوست گھبرا چکے تھے۔ اسجد فوراً سے بولا، کیا ہو گیا بھائی؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور پھر ہم نے اس لڑکے سے معافی بھی مانگی تھی۔ میں نے ایک دو اور تھپڑ اپنے بھائی کے منہ پر رسید کیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ جھوٹ بولو گے کیا؟ مجھے تمہاری فطرت کا اندازہ نہیں ہے۔ تم سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ تمہارے سامنے کسی کی تعریفیں کی جائے۔ میں نے 2 دن پہلے اس لڑکے کی تعریف اپنے بھائی کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر کی تھی اور اب اس نے بدلہ بھی لے لیا تھا۔ وہ فوراً بولا، میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس کی تعریف یا ہاں مجھے بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ مجھے اب ماریں گے تو نہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا جبکہ میں چیخ کر بولا، جھوٹ بول کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارے سامنے اسی لڑکے کی تعریف کی تھی اور تم نے بلا وجہ اس کو ٹارگٹ بنا دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ میری اس غلطی پر وہ پردہ پوشی کرنے لگا۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ موبائل فون کس کا ہے؟ اس کے دوستوں نے میرے طرف موبائل کا اشارہ کیا تھا، بھائی کی طرف۔ میں نے موبائل فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا تھا۔ گاڑی کی چابی جو اس کی جیب سے باہر والیٹ میں لٹک رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں میں نوچ کر لے لی تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے پتہ چلا تھا کہ تمہارے کمرے میں لیپ ٹاپ، ٹی وی کا ریموٹ اور تمہاری سپورٹس بائک کی چابی اب میرے پاس رہے گی۔ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ تم اپنی من مرضی کرو۔ یہ گھر میرا ہے، کاروبار میرا ہے، جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو میں کہوں گا اس پر تمہیں سر خم کرنا ہوگا، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تمہارا کریڈٹ کارڈ، تمہارے بینک اکاؤنٹ سب کچھ فریز کر دیے جائیں گے۔ پھر دیکھتا ہوں تم عیاشی کیسے کرتی ہو۔ بس بہت ہو چکا ہے۔ جب تک تمہارے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوگی اور میں بھی تمہیں بھی کے ساتھ کوئی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے دوستوں کی طرف سے مڑا تھا جو اب گھبرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں غصے سے بولا، آئندہ کے بعد میرے بھائی سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے تم لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے، یقیناً اس میں سے انسان بالکل مر چکی ہے۔ بے شک یقیناً تم امیر زادے ہو، لیکن تم کسی غریب کی اولاد کے ساتھ اتنا برا سلوک کرو گے تو یاد رکھنا دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کو بہتر سزا دینے پر قادر و مطلق ہے۔ اس کو اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے کہ کتنا بڑا گناہ کر چکا ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ تم دونوں کو صاف لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، اگر تم دونوں نے میرے بھائی سے دوبارہ ملاقات نہیں کی، کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیا تم دونوں گھروں کے قریب بھی آنے کی کوشش نظر آئے، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا جب تک میں اجازت لیے نہیں جانے دوں گا۔ تم تینوں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھو گے، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں فوراً ہی باہر کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے اب اسجد کو دیکھا تھا جو شرمندگی
سے سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم نے دوبارہ اس لڑکے کو نقصان کو کرنا مطلب ساری زندگی تاکہ ترقی پر پہنچا سکتا ہے۔ اس نے جو پروجیکٹ بنایا تھا وہ کسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس نے ایک ایسی مشین بنائی جو ایک ٹریکٹر کے جیسا کام کرتی تھی، مگر اسے بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے۔ جب یہ پروجیکٹ دنیا کے سامنے آیا سب بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اسے ایک پورا ایوارڈ شو رکھا گیا تھا جس میں میری کمپنی کو اور علی کو ایوارڈ ملنا تھا۔ میں اس بات کا ذکر علی کے سامنے نہیں کیا، بس اس کو بتایا تھا کہ ایک پارٹی ہے جس میں ہمیں شریک ہونا تھا، وہ تمہارے پروجیکٹ کی خوشی میں دی جا رہی ہے۔ شروعات میں جب علی اس پر کام کر رہا تھا تو میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرو گے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ میں کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جان بھی کسان تھے، لیکن وقت جیسے جیسے آگے بڑھا ان کی عمر بھی، ان میں وہ طاقت اور ہمت ختم ہو گئی جو جوانی کے دنوں میں تھی۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جو بوڑھے کسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اس کی باتیں مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی تھی۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور آج میری کمپنی کو بھی فائدہ ہوا تھا اور اس معصوم کو بھی فائدہ ملا تھا۔ آج کے دور جان بوجھ کر میں اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کو اس پارٹی میں انوائٹ کیا تھا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھ سکے، جو اتنی کم عمری میں اتنی ترقی حاصل کرتے ہیں صرف اپنی محنت کے بل بوتے پر۔ انسان کے اندر جوش ہو پیسے کمانے کا، خود گھر والوں کے لیے محنت کرنے کا، اپنا نام روشن کرنے کا، پھر انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو ہو اسٹیج پر کھڑے ہو کے اس پروجیکٹ کی تعریفیں کر رہا تھا، لوگوں میں نمائش کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ علی کی بھی تعریفیں کی جا رہی تھی، جبکہ وہ میرے ساتھ بیٹھا حیران و پریشان ہو کر سب کچھ دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی بڑی جگہ پر بلایا جائے گا۔ چند لمحے بعد علی کا نام پکارا گیا اور اسے اسٹیج پر آنے کی دعوت دے دی گئی۔ اس نے مجھے گھبرائی ہاتھ رکھا اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولا کہ مجھے اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ آپ کسی اجنبی کے لیے اپنے بھائی کو سزا کیوں دے رہے ہیں جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا؟ تو آپ سامان کو کیوں واپس نہیں کر دیتے اور بھائیوں کو کب سے چیزوں کے بارے میں جتانا شروع کر دیا آپ نے؟ ذرا آپ مجھے بتانا۔ وہ میری بیوی کا بہت زیادہ لاڈلا تھا اور وہ میرا بھی لاڈلا تھا، لیکن میں اس کو بے مقصد ڈھیل نہیں دے سکتی تھی، اور امی بابا کے بعد میں ہی ان کا سرپرست تھا۔ اگر میں اس سے غافل ہو جاتا، یہ اس کی سب سے بڑی بد نصیبی تھی کہ میری بیوی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، دیکھو ہم دونوں بھائیوں کے درمیان اس وقت تم نہیں بولو، میرے لیے اور تم اس کے لیے اہم ہو بے شک، لیکن اس وقت جو غلطی اس نے کی ہے سزا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں مزید کچھ کہتا جب اس سے پہلے ہی وہ کان پکڑ کر سولا، اور معافی چاہتا ہوں کہ ایسا رو دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں گا اور نہ ہی کسی سے جیلس ہو کر اس تکلیف کو پہنچاؤں گا، پلیز بھائی معاف کر دیں۔ جبکہ میں نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور موبائل فون اپنی جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ آخری دفعہ تھا، جب اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو یاد رکھنا میرا اور تمہارا کوئی بھی رشتہ باقی نہیں ہوگا۔ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے اور پھر سب کچھ تم اپنے لیے خود بناؤ گے، میں تمہارے کسی بھی کام نہیں آؤں گا۔ خدا کے لیے اپنی پڑھائی پر دھیان دو، جس طرح تم لاپرواہ ہو وہ دن دور نہیں جب تمہاری یونیورسٹی والے تمہارا ایڈمیشن ہی ختم کر دیں گے۔ میری بات سن کر اس نے صرف جی بولا تھا اور اپنا موبائل فون چابی وغیرہ لے لی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سیدھا آفس کے لیے نکل گیا تھا اور میں آج اس
اس کا کم کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو رہا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں آفس پہنچ گیا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے فلور پر داخل ہوا، سامنے ہی وہ بیٹھا ہوا مجھے نظر آ گیا۔ پہلے دن ہی وقت کی پابندی مجھے متاثر کر گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ میں اس کی طرف گیا تھا، اس سے ہاتھ وغیرہ ملایا تھا اور اسے لیے اپنے آفس میں آ گیا تھا۔ میرا ارادہ اس کو نئے پروجیکٹ میں اپنے ساتھ جمع کرنے کے لیے شامل کرنے کا فیصلہ کر گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم دونوں اس پروجیکٹ کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ میں نے وہ تمام سوالات جو رات نے آگاہ کیے تھے کہ ابھی تک یہ پروجیکٹ کہاں پر پہنچا ہے۔ دراصل ہم ایک ایسی مشینیں تیار کر رہے تھے جو کپڑے دھوئے بھی دیں اور ان کپڑوں کو سکھا بھی دیں۔ ایسی کئی مشینیں مارکیٹ میں تھیں، لیکن میں کچھ ایسے فیچر اس مشین میں اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا جو خواتین کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، اور جتنے بھی آئیڈیا مجھے علی نے دیے تھے وہ سب کے سب بہترین تھے، اور اس سے پانی سے کم خرچ ہوگا، صرف کم لگے گا اور کپڑے زیادہ مقدار میں دھل جائیں گے۔ لیکن یہ کام ایک رسک تھا۔ جو لڑکا بالکل نیا تھا، وہ ابھی تک اس نے کسی پروجیکٹ پر کام نہیں کیا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اتنا بڑا پروجیکٹ اس کے بھروسے سے شروع نہیں کر سکتا تھا، لیکن بھروسہ کرنے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آرڈر جاری کر دیے تھے، جو سامان علی مانگتا ہے اسے فوراً سے دے دیا جائے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً 15 دن کے بعد اس نے اس پروجیکٹ میں لگائے تھے، اور 15 دنوں کے بعد جو رزلٹ اس نے میرے سامنے پیش کیا، اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ جو آئیڈیا اس نے مجھے دیا تھا، اس نے اس سے بڑھ کر میرے سامنے وہ مشین بنا کر پیش کر دی تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ ایک 18-20 سال کا لڑکا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں نے پوری کمپنی کے سامنے اس کی تعریفیں کی تھی۔ اس کی سیلری میں فوراً اضافہ کر دیا، جبکہ میری تعریفیں سن کر وہ کافی خوش ہو گیا۔ 15 دنوں کے بعد یونیورسٹی کے ایڈمیشن شروع ہو گئے، اور میں نے اس کے لیے سب سے مہنگی یونیورسٹی کا انتخاب کیا تھا تاکہ وہ اپنا کیریئر بہترین طریقے سے بنا سکے۔ اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ اب اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے محض ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک ساتھ 2 پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب اسے پہلی سیلری ملی تھی، وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ بار بار سیلری لے کر گھبرا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اکیلے اتنی بڑی رقم لے کر کیسے جاؤں گھر، جبکہ میں اسے خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ اور جب میں نے اس کا گھر دیکھا، میری آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ ایک جھونپڑی جس میں نہ بلب تھا اور نہ ہی رہنے کی جگہ۔ بوڑھی ماں باپ دونوں موجود تھے اور اسی جھونپڑی میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ہی اسی پل ان کے لیے گھر کا انتظام کیا، جو 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ علی کو پڑھائی کے لیے اور اپنے کام کے لیے کمرہ چاہیے تھا۔ اس کے پاس اب روپے پیسے موجود تھے۔ میں نے جب ایڈوانس اور کرایہ دینے کی کوشش کی تو علی نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اب میرے پاس وسائل موجود ہیں، مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنا کام کروں گا۔ اور دیندار بھی بہت اس کی یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ اس نے لالچ نہیں کیا۔ اگر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے پیسے بچا کر میرے پیسے لگا سکتا تھا۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ پورا 1 سال بیت چکا تھا، اور اس 1 سال میں اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ جیسا میں نے شروع میں سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس کی وجہ سے مجھے بزنس میں بہت فائدہ ہوا، اور اب اس نے جو پروجیکٹ تیار کیا وہ محض میری کمپنی کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ سرکاری سطح پر بہت کارآمد ثابت ہونے والا تھا۔ ابھی تک ہم نے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، یہ اندر ہی اندر کام چل رہا تھا۔
اور وہ اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی اسے پڑھائی کے لیے نہیں روکا تھا، بلکہ میں تو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا۔ جو انسان مجھے اتنے کم وقت میں اتنا فائدہ دے سکتا ہے، بھلا میں اس سے کیوں کسی چیز کے لیے جھگڑا کرتا یا پھر چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر الجھتا۔ سرکاری سطح پر کام کرنا مطلب انسان کو ترقی کی بلندی پر پہنچا سکتا ہے۔ اس نے جو پروجیکٹ بنایا تھا وہ کسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس نے ایک ایسی مشین بنائی جو ایک ٹریکٹر کے جیسا کام کرتی تھی، مگر اسے بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ اور جب یہ پروجیکٹ دنیا کے سامنے آ گیا تو سب بہت متاثر ہوئے، اور ایک پورا ایوارڈ شو رکھا گیا جس میں میری کمپنی کو اور علی کو ایوارڈ ملنا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر علی کے سامنے نہیں کیا، بس اس کو بتایا ایک پارٹی ہے اور ہمیں اس میں شریک ہونا ہے، وہ تمہارے پروجیکٹ کی خوشی میں دی جا رہی ہے۔ شروعات میں جب علی اس پر کام کر رہا تھا تو میں نے اس پر اسے منع کر دیا کہ تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جان بھی ایک کسان تھے، لیکن وقت جیسے جیسے آگے بڑھا ان کی عمر بڑھ گئی اور ان میں وہ طاقت اور وہ ہمت ختم ہو گئی جو جوانی کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جو بوڑھے کسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اس کی باتیں مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی تھیں۔ میں نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور آج میری ملاقات میری کمپنی کو بھی فائدہ ہوا اور اس معصوم کو بھی فائدہ ملا۔ آج میں نے جان بوجھ کر اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کو بھی اس پارٹی میں انوائٹ کیا تھا، تاکہ وہ بھی ایسے بچوں کو دیکھ سکیں جو اتنی کم عمری میں اتنی ترقی حاصل کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنی محنت کے بل پر۔ اگر انسان کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو، پیسے کمانے کا اور خود کے گھر کے والوں کے لیے محنت کرنے کا، اپنا نام روشن کرنے کا، انسان پھر سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس پروجیکٹ کی تعریفیں کر رہا تھا، لوگوں میں نمائش کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ علی کی بھی تعریفیں کی جا رہی تھی، جبکہ وہ میرے ساتھ بیٹھا حیران ہو کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی بڑی جگہ بلایا جائے گا۔ چند لمحے کے بعد علی کا نام پکارا گیا اور اسے اسٹیج پر دعوت دی گئی۔ اس نے مجھے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ میں نے اسے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، یہ سب تمہاری اپنی محنت کا صلہ ہے۔ تم جو کبھی ہارے نہیں، لائٹ نہ ہونے کے باعث تم نے روڈ پر بیٹھ کر پڑھائی لکھائی کی اور پھر اپنے پھل کو بھی حاصل کر سکو۔ جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ مجھے گلے لگا کر اسٹیج پر چلا گیا تھا۔ صدر مملکت نے خود اپنے ہاتھوں سے علی کو ایوارڈ دیا تھا۔ اسے ایک بھاری رقم دی گئی تھی جو اس انعام کی صورت تھی، جو اس کے علاوہ اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی تھی، مگر اس نے مائک ہاتھ میں لے کر اس جاب سے انکار کر دیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، اگر مجھے کوئی کروڑوں کی نوکری بھی آفر کرے میں تب بھی اسے قبول نہیں کروں گا، کیونکہ جو عزت اور احترام مجھے سکندر بھائی کے پاس سے ملا ہے وہ کسی اور کے پاس سے مل نہیں سکتا۔ اکثر میں اسے کام کے وقت کہتا تھا، تم مجھے سر نہیں بڑا بھائی مان کر بھائی بولا کرو، مگر وہ ہمیشہ سر کہتا تھا۔ آج اس نے سب کے سامنے مجھے بھائی بولا تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میری نظر بے اختیار اپنے بھائی اور اس کے دوستوں پر گئی تھی جو آنکھیں پھاڑے علی کو دیکھ رہے تھے۔ آج امیرزادے تماشائیوں کی لائن میں بیٹھے تھے اور ایک غریب لڑکا اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنا ایوارڈ لے رہا تھا، اور اس نے میری بہت تعریفیں بھی کر ڈالی تھی۔ میری کمپنی عمران خان کی بھی تعریف کی تھی اور سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کو اس وقت تک کمانے دیں جب تک آپ دنیا کو سمجھ نہ دیں۔ جب آپ کو کمانا آ جائے پھر آپ باپ کو تکلیف نہ دیں۔ جتنی تکلیف انہوں نے
برداشت کرنی تھی وہ برداشت کر چکے ہیں، اب آپ پر ہے کہ آپ انہیں کس طرح سے سکون دیتے ہیں۔ جبکہ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اتنی کم عمری میں وہ بہت سمجھدار تھا، اور اس کی سمجھداری نے مجھے ایک سیکھ دی تھی کہ انسان اگر محنت کرے اور اپنے اندر جیتنے کا جنون پیدا کر لے تو اس کے بعد وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، امیر اور غریب میں فرق جانو، اور کیونکہ اکثر انسان وہ ایک غریب انسان کام کر جاتا ہے جو امیر انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت سے نواز دے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔